السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور میٹرو میٹر کا اسپیشل محرم الحرام شو اس میں ہم موجود ہیں اور محرم الحرام کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جو ایک عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے اہل بیت کے ساتھ، حضرت امام حسین اور ان کے خانوادے کے ساتھ، اور وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ دنیا بھر میں مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہاں پاکستان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ ہمیں واقعہ کربلا سے کیا درس ملتا ہے، ہمیں اس سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اسلام میں اس واقعے کی کتنی اہمیت ہے، اور حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے جو عظیم قربانی دی وہ کیوں دی تھی، اس کی کیا وجہ تھی، اور اس پر ہم عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں، اس سے ہم کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہمیں نہ صرف کراچی بلکہ ملک بھر کے مختلف شہروں سے اور بیرون ملک سے بھی ہمیں نوحہ خان جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر، اور وہ بھی نوحہ یا منقبت یا اپنے انداز سے نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے، اس کے بعد ہم پھر ان لوگوں کو موقع دیں گے جو لوگ کالز پہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سید باقر عباس زیدی صاحب۔ زیدی صاحب جو ہیں وہ صوبائی صدر ہیں مجلس وحدت المسلمین کے اور پرنسپل ہیں جامعہ امامیہ کراچی کے۔ السلام علیکم جناب باقر صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ اور باقر صاحب، آج 8ویں محرم الحرام ہے اور حضرت عباس علمدار کا یوم شہادت بھی ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام اہل اسلام کو تعزیت پیش کرتا ہوں اس غمناک موقع پر، اور دعا گو ہوں کہ یہ تعزیت اور یہ غم منانا تمام مسلمانوں کے لیے باعث توفیق ہو اور انہیں صحیح راستے پر لگانے کا سبب قرار پائے، آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ شہادتیں تو تمام کی تمام روز عاشوراء ہوئی ہیں، لیکن پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک تذکرے کے اعتبار سے ایام معین کیے گئے ہیں۔ تو آج جس شہید کا تذکرہ ہوتا ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام ہے، وگرنہ ان کی شہادت بھی عصر عاشور ہی ہوئی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے والد جو ہیں آپ جانتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، جو بعد میں ام البنین کے نام سے معروف ہوئیں، اور بنی کلاب ایک قبیلہ ہے اس سے وہ تعلق رکھتی تھیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے بھائی جناب عقیل انساب عرب کی نسبت سے بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جناب عقیل سے یہ عرض کیا کہ آپ کوئی ایسی خاتون تلاش کریں جن کا قبیلہ شجاعت کے اعتبار سے معروف ہو۔ تو انہوں نے بنی کلاب کی خاتون کو منتخب کیا اور امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ امیر المومنین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ حالات پیش آنے ہیں، اس لیے کہ رسول گرامی نے اس بات کا اعلان کیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی جبرائیل نے یہ خبر دی تھی کہ اس بچے کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، یہ امت آپ کی اسے قتل کرے گی، اور اس پر گریہ بھی ہوا تھا اس وقت۔ تو امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ کا ایک باوفا ساتھی بھی ہونا چاہیے، اور اس طرح سے کہ وہ وفا کی مثال بن جائے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام اس خاتون سے کہ جن کا نام فاطمہ تھا، اور جب وہ آئیں امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں، جبکہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جا چکی تھیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس گھر میں فاطمہ کہلانا بھی پسند نہیں کیا، جبکہ ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ کہتی تھیں کہ میں اگر فاطمہ پکاری جاؤں گی اس گھر میں تو بچوں کو اپنی ماں ہر روز یاد آئے گی، لہذا میں نہیں چاہتی کہ ان کو کوئی ٹھیس پہنچے، غم پہنچے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ
وہ عزت کرتی تھیں، ان کی نظر میں عزت و شرف کا مقام تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. یہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے 4 بیٹے وجود میں آئے اور یہ چاروں کربلا میں تھے اور چاروں شہید ہوئے. ان میں سے سب سے بڑے جو ہیں حضرت عباس علیہ السلام ہیں کہ جو بھائی بھی ہیں امام حسین علیہ السلام کے اور مشیر بھی ہیں، مدافع بھی ہیں اور بہترین مجاہد بھی ہیں کہ ہر پہلو سے انہوں نے اپنا حق ادا کیا. شام کو 9 کی شام کو لشکر عمر سعد نے حملہ کیا تھا اور وہی چاہتے تھے کہ اسی حملے میں جو ہے کام تمام ہو جائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے اور سب لوگ شہید ہو جائیں. لیکن جب ان کے لشکر کے افراد قریب آئے خیام حسینی کے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو امام علیہ السلام نے حضرت عباس کو ان کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھو یہ کیا چاہتے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام تشریف لائے، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ چاہتے ہیں اور ابھی اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، میں امام سے اجازت لے کے آتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں وہ جو فیصلہ کریں گے. آپ تشریف لائے، حضرت عباس نے آ کر ماجرا بتایا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ ان سے 1 رات کی مہلت لے کے آؤ، اور مجھے تلاوت قرآن بہت پسند ہے، نماز بہت پسند ہے، دعا بہت پسند ہے. میں 1 رات عبادت کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، دعا کرنا چاہتا ہوں، تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہوں. اس عمل کے ذریعے وہ بتانا چاہتے تھے کہ میرا یہ جو قیام ہے وہ قرآن کریم کے لیے ہے، میرا یہ قیام جو ہے وہ شریعت اور نماز کے لیے ہے، میرا یہ قیام جو ہے وہ خدا سے انسانیت کے رابطے کو مستحکم کرنے کے لیے ہے. آپ تشریف لائے اور ان کو بتایا کس قدر باوفا ہیں کہ اتنا جری اور شجاع انسان، اس سے امام یہ فرمائیں کہ آپ اجازت لے کے آؤ، یعنی دشمن سے مذاکرات میں آپ ان سے اجازت لیں بجائے یہ کہ جنگ کرتے. ایک جنگجو یہ چاہتا ہے کہ جنگ کرے. حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے امام کے حکم پر کما حقہ 100% عمل کیا. اس وقت یہ اظہار نہیں کیا کہ میں آپ اجازت دیں میں ان کا کام تمام کرتا ہوں، بلکہ امام نے جو فرمایا اس کے مطابق آگے ان سے کہا کہ امام 1 رات کی مہلت چاہتے ہیں. انہوں نے عمر سعد کے سامنے بات رکھی اور 1 رات کی مہلت ملی، اور یہ رات جو ہے وہ امام نے دعا و تلاوت قرآن اور نماز میں گزاری، اپنے اصحاب کو جمع کیا. اب اگلا دن آتا ہے اور جب تمام اصحاب اور بنی ہاشم کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ بار بار حضرت عباس آتے تھے کہ مجھے اجازت دی جائے میں جنگ کروں، کیونکہ آپ اس لشکر کے جو امام حسین علیہ السلام کا لشکر تھا اس کے علمدار تھے، پرچم آپ کے ہاتھ میں تھا. تو امام بار بار فرماتے تھے کہ انت صاحب اللوائی، آپ میرے پرچم دار ہیں، آپ میرا علمدار ہیں. علم اگر سرنگو ہو گیا تو میرا لشکر ختم ہو جائے گا. جب کوئی نہیں بچا تو امام کے سامنے آ کر حضرت عباس نے یہ فرمایا کہ امامہ اب تو کوئی بچا ہی نہیں، اب تو وہ لشکر ہی نہیں رہا، اب مجھے لڑنے کی اجازت دیں. تب بھی امام نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ بچے پیاسے ہیں، الاتش کی آواز آ رہی ہے، آپ جائیے مشکیزہ لے کر پانی لے کے آئیے. حضرت عباس چلے ہیں، شریعہ پہ پہنچے ہیں، گھوڑے کو پانی میں ڈالا ہے، مشکیزہ بھرا ہے، چلو میں پانی لیا ہے، پانی کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، عباس آپ کیا چاہتے ہو کہ حسین کے بعد بھی زندہ رہو؟ پانی پینا چاہتے ہو؟ آپ کا امام پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ پانی کو پھینک دیا. اور یہ تو باوفا انسان کی بات ہے، ان کا جو فرس سے باوفا تھا اس نے بھی پانی نہیں کیا، حالانکہ وہ تو ایک جانور ہے، وہ تو ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو پانی نظر آئے اور پیاسا تو فوراً بغیر پوچھے پیے گا، لیکن ان کی نسبت سے حتیٰ جانور بھی باادب ہیں، اور اس نے بھی پانی نہیں کیا. آپ نے مشکیزہ بھرا ہے، واپسی کی طرف پلٹے ہیں. ہمارے ساتھ نے اعلان کیا کہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے،
کمین کر لو، کیونکہ نخلستان تھا اور وہ جو نہر تھی اس کے کنارے پر کھجور کے درخت تھے، تو وہ کھجوروں کے درخت کے پیچھے کمین لگا کے بیٹھ گئے. حضرت عباس جب میں باقر صاحب معذرت چاہوں گا، ہم اس گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ کال پر ایک ثنا خان موجود ہیں اور ہم ان سے تھوڑا سا کچھ نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنا چاہتی ہیں. خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ ثنا کاشف صاحبہ کراچی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ثنا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثنا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا ثنا صاحبہ کیا پیش کرنا چاہتی ہیں؟ پیش کیجیے. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے. لب پہ ہے تذکرے پنج تن کے، پھول مہکے ہیں سارے چمن کے، پھول مہکے ہیں سارے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، کہ اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اور چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، پرس کو غم کے آرے ہوئے ہیں، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ثنا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں اور نذرانہ عقیدت پیش کر رہی تھیں. عباس صاحب پھر کیا گزری وہاں پر جب حضرت عباس واپسی کی طرف؟ جب واپس چلے تو یہ اعلان کیا گیا کہ پانی خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے، اور ان کے لشکر کے فوجیوں نے، کیونکہ نخلستان تھا وہ اور کھجوروں کے درختوں کے پیچھے انہوں نے کمین کی. حضرت عباس جب ایک کھجور کے درخت کے پاس سے گزرے تو ابی طفیل نامی ایک شخص نے
ان کے سیدھے ہاتھ پر وار کیا اور ان کا سیدھا ہاتھ جو ہے وہ قلم ہوا. آپ نے مشکیزے کو الٹے ہاتھ میں تھاما اور آگے چلے تو ایک شخص نے ایک اور کھجور سے نکل کر دوسرے ہاتھ پہ وار کیا، آپ کے بائیں ہاتھ پہ وار کیا. آپ نے مشکیزہ دانتوں میں تھاما کہ کسی طرح سے یہ پانی پہنچ جائے خیموں تک، لیکن اسی اثنا میں آپ کے سر پر ایک گرز لگا آ کر کہ اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیر بھی آیا جو مشکیزے پہ لگا جس سے پانی بہہ گیا. اور یہ وہ منظر ہے کہ جس میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑے سے زمین پر آئے. آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بلند مقام سے گرتا ہے جب تو وہ زمین پر پہنچنے سے پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں ہاتھ اس وقت کٹ چکے تھے اور آپ کس کیفیت میں زمین پر آئے ہیں. اور یہ ایک رنج کا مقام ہے. جب آپ زمین پر آئے تشریف لائے تو آپ نے صدا دی بھائی کو، یا اخی ادرک اخا کا، اے بھائی اپنے بھائی کی مدد کے لیے آئیے. امام حسین علیہ السلام خیمے سے چلے ہیں، شریعہ کی طرف آئے ہیں، اس نخلستان کی طرف. یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے چلے کہ الان انکسر ظہری، اب میری کمر ہمت ٹوٹ گئی، میرا حوصلہ جو ہے اب جنگ کرنے کا حوصلہ باقی نہیں رہا. میرا جو سالار تھا، میرے لشکر کا جو علمدار تھا وہ مارا گیا. آپ تشریف لائیں لاش پر، دیکھا کہ بھائی کی یہ کیفیت ہے. ابھی بھائی کے آنکھوں سے خون ہٹا ہی رہے تھے کہ اعداء نے خیموں پر حملہ کیا. تو امام نے وہیں سے پکارا کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے جنگ کرو، میرے خیموں کی طرف نہ جاؤ. امام مجسم غیرت ہے، ان کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی خواتین کی طرف ہاتھ بڑھائے، ان کی خانوادے کی طرف جو ہے رخ کرے. وہاں سے آپ نے پکارا کہ میرے خیموں کی طرف نہ جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے جنگ کرو، اور اگر تمہارے پاس کوئی دین باقی نہیں رہا، تمہارے پاس کوئی عربوں کی صفات باقی نہیں رہیں، جاہلیت میں بھی عورتوں کی طرف رخ نہیں کرتے تھے، ابھی بھی یہ کام کرو، اور اگر نہیں تو کم از کم اپنی دنیا کے اعتبار سے ہی حریت دکھاؤ. دین تمہارے پاس نہیں رہا تو جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے جنگ کرو. اس طریقے سے امام واپس پلٹے ہیں اور بھائی کو وہیں شط فرات پہ ہی چھوڑ آئے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی جو قبر مطہر ہے، روضہ مبارک ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے روضے سے تقریباً کوئی 300 میٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ حصہ جو ہے وہ بین الحرمین کہلاتا ہے، دو حرموں کے درمیان کا حصہ ہے. اور حضرت عباس کی پیاس کی شدت کیا تھی. ابھی آج آپ دیکھیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ جہاں قبر مطہر ہے اس کے چاروں طرف پانی ہے. آپ کی قبر بہت سے لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے علت کی، یہ پانی کہاں سے آتا ہے، کہاں جاتا ہے، اور آپ کی قبر کے گرد گھومتا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جب دنیا سے پیاسی چلی گئی اور بچوں کو پانی نہیں پہنچا سکی تو اب پانی پیاسا ہے. پانی ان کو سیراب کر کے اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے. ان کی جو ان کا روزہ ان کی قبر کے گرد گھوم رہا ہے. پیاس کی شدت کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر وقت ہے تو میں بالکل صحیح بات ہے. واقع صاحب ہمارے ساتھ اور بھی کافی لوگ ہمیں جوائن کریں گے، اور ہمارے ساتھ لائن پہ اس وقت موجود ہیں ایمسٹرڈیم نیدرلینڈ سے سید فیصل حسنین زیدی صاحب. ہم ان سے کچھ سن لیتے ہیں. السلام علیکم فیصل صاحب. وعلیکم السلام اختر صاحب. السلام علیکم باقر صاحب. وعلیکم السلام. فیصل حسین زیدی صاحب پلیز پیش کیجئے، کیا نظرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جی جیسا کہ 8 محرم ہے تو حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے ایک مختصر قطع، اور اس کے بعد حضرت حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ میں نے کلام ہے. تاجدار قلب و جاں بحر سخا عباس ہے، پاسدار فاتح ارض و سما عباس ہے. کیوں نہ ہو مقبول اس کا نام خاص و عام میں، حیدر و حسنین و زہرا کی دعا عباس ہے. اب جی یہ تھوڑا سا محسن نقوی مرحوم صاحب کا جی کلام ہے.
जहान अज़्म वफा का पैकर, खिर्द का मरकज जुनू का पैकर, जमाल जहरा जलाल हैदर, ज़मीर इंसान नसीर दावर, ज़मीन का दिल आसमां का यावर, दियार सब्रो रजा का दिलबर, कमाल ईसार का पैम्बर, शऊर अमनो सकूं का पैकर, जबीन इंसानियत का झूमर, अरब का सहरा अजम का ज़ेवर, हुसैन तस्वीर अंबिया है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन अहले वफा की बस्ती, हुसैन आईन हक परस्ती, हुसैन सदको सफा का साथी, हुसैन चश्मे अना की मस्ती, हुसैन पेश अज अदम तसव्वुर, हुसैन बाद अज क़याम हस्ती, हुसैन ने जिंदगी बिखेरी, फजा से वरना कज़ा बरसती, उरूज हफ्ते आसमान अजमत, हुसैन के नक्शे पा की मस्ती, हुसैन को खुल्द में न ढूंढो, हुसैन को खुल्द में न ढूंढो, हुसैन महंगा है खुल्द सस्ती, हुसैन मकसूम दीन ईमा, हुसैन मफहूम हल अता है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन दिल है, हुसैन जान है, हुसैन कुरान की ज़बां है, हुसैन इरफान की सल्तनत है, हुसैन सरकार दो जहां है, हुसैन सजदों की सरजमी है, हुसैन जहनों का आसमां है, हुसैन जख्मों भरी जबी है, हुसैन अजमत का आस्तां है, उठा रहा है जो लाश अकबर, हुसैन बूढ़ा नहीं जवां है, वो सुरखरू नशेब सहरा, वो सर बुलंद सरे सिना है, वो बद्र अफला के आदमियत, वो सदर अरबाब करबला है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन ईमान की जुस्तजू है, हुसैन यज़दा की आबरू है, हुसैन तन्हा था करबला में, हुसैन का जिक्र चार सू है, फुरात की नब्ज रुक गई है, हुसैन मसरूफ गुफ्तगू है, जहां गुलाबों से कट गया है, हुसैन शायद लहू लहू है, हयात इर्तका से पूछो, हुसैन पैगंबरे नमू है, हुसैन का हौसला न पूछो, हुसैन लुटकर भी सुरखरू है, वो देखो फौजों के दरमियां भी, हुसैन तन्हा डटा हुआ है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, न पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन निखरा हुआ कलंदर, हुसैन बिफरा हुआ समंदर, हुसैन बसते दिलों से आगे, हुसैन उजड़े दिलों के अंदर, हुसैन सुल्तान दीनो ईमा, हुसैन अफकार का सिकंदर, हुसैन से आदमी का रुतबा, हुसैन है आदमी का मंदर, खुदा की बख्शिश ही खेमज़न है, हुसैन की सल्तनत के अंदर, हुसैन दाता हुसैन राजा, हुसैन भगवान हुसैन सुंदर, हुसैन आकाश का ऋषि है, हुसैन धरती की आत्मा है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है, ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। हुसैन ज़ाकल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। नीदरलैंड से हमारे साथ मौजूद थे जनाब फैसल साहब। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, और शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुहर्रम अल हराम के खुसूसी शो में हम मौजूद हैं, और हज़रत इमाम हुसैन और उनके ख़ानवादे को ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और हमें कराची समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ़ शहरों से और बैरून मुल्क से भी सना ख़ान, नोहा ख़ान हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अपने अपने अंदाज़ में नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मारूफ़ शायरा मोहतरमा सबीन सैफ साहिबा, कराची से जिनका ताल्लुक़ है और बहुत मारूफ शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीन साहिबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भैया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबीन साहिबा, पेश कीजिए, क्या पेश करना चाहती हैं प्लीज़। जनाब, सबसे पहले तो मैं आप सबसे सिर्फ कुछ ही मिनट लूंगी, जिसमें मैं अपनी तमाम बात कह दूंगी, क्योंकि बहुत लंबी बात मैं नहीं इस वक्त करूंगी। कि सबसे पहले करबला के हवाले से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, बल्कि पैगाम देना चाहती हूँ कि हक और सच्ची लड़ाई के लिए हार जीत का नहीं सोचना चाहिए। और अगर हक और दीन की जंग में हार जाने वाले भी जंग हार जाने वाले हार भी जाएं, तो वो अमर और फातेह कहलाते हैं। और एक शेर से शुरू करूंगी मैं कि एक ही दिन में मेरा दिल करबला लगने लगा,
ایک ہی دن میں میرا دل کربلا لگنے لگا، دن ڈھلا خیمے جلے، شام غریباں آ گئی. اور ایک کتاب پیش کروں گی کہ رنج و غم میں مبتلا ہو جائے میری زندگی، رنج و غم میں مبتلا ہو جائے میری زندگی، چاہتی ہوں کربلا ہو جائے میری زندگی، اور تم یزید وقت کے حامی ہو، تم کو کیا خبر، تم یزید وقت کے حامی ہو، تم کو کیا خبر، کب حسینی سلسلہ ہو جائے میری زندگی. اور ایک سلام پیش کروں گی اختر صاحب. جی 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 کہ صبر کے پیکر پہ ہوں لاکھوں سلام، صبر کے پیکر پہ ہوں لاکھوں سلام، راحت حیدر پہ ہوں لاکھوں سلام. احمد مختار کے دل کا قرار، احمد مختار کے دل کا قرار، زہرا کے دلبر پہ ہوں لاکھوں سلام. اور مصطفیٰ نے جس کو چوما بار بار، مصطفیٰ نے جس کو چوما بار بار، اس سخ انور پہ ہوں لاکھوں سلام. کربلا کے غم میں جو پرنم ہوئی، کربلا کے غم میں جو پرنم ہوئی، ایسی چشمے تر پہ ہوں لاکھوں سلام. اور تن سے کٹ کر بھی رہا جو سر بلند، تن سے کٹ کر بھی رہا جو سر بلند، کیوں نہ ایسے سر پہ ہوں لاکھوں سلام. اور کم سنی میں ہو گیا تھا جو شہید، کم سنی میں ہو گیا تھا جو شہید، اس علی اصغر پہ ہوں لاکھوں سلام. اور جس کا ہر ایک فرد ہے عالی جناب، کا ہر ایک فرد ہے عالی جناب، اس مقدس گھر پہ ہوں لاکھوں سلام. نیزے پہ قرآن پڑھا جس نے سبین، نیزے پہ قرآن پڑھا جس نے سبین، حق کے اس خوگر کو ہو، اس حق کے اس خوگر پہ ہوں لاکھوں سلام. لاکھوں سلام. زبردست، سبحان اللہ. بہت شکریہ. سبین سیف صاحبہ ہمارے ساتھ کراچی سے لائن پر موجود تھیں. اور باقر وزیری صاحب، واقعہ کربلا اوور آل بھی ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں یہ سبق شاید اگر ہم روز بھی دہرائیں تو کم ہے کہ مسلم امہ کا جو حال ہے آج کل، امت مسلمہ کا، اس حوالے سے کیا کہیں؟ امام نے جو قیام فرمایا ہے اس کو اپنے خطبوں میں خود بیان فرمایا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے. سب سے پہلا خطبہ مدینے میں جب یزید کے گورنر نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا اور آپ اس کے دربار میں گئے، لے جائے گئے، تو آپ نے وہاں پر انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا، اور جو ان کے ساتھ مشاور تھے ولید بن عتبہ کے ساتھ، انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ امام کو یہیں پہ قتل کر دیا جائے. اور اس طرح سے جو ہے ان کے نزدیک جو ان کو مشکل پیش آنے والی تھی حکمرانوں کو، وہ مشکل ان کے راستے سے ہٹ جائے. تو ایسے موقع پر امام نے خطبہ دیا، فرمایا کہ یہ جو تم مجھ سے بیعت طلب کر رہے ہو جس شخص کے لیے، میں اس کے بارے میں کچھ بیان کرتا ہوں، میں کون ہوں اور وہ کون ہے. میں وہ ہوں کہ جن کے گھر میں رسالت آئی، جن کے گھر میں قرآن آیا، جن کے گھر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جن کے گھر کے ذریعے کائنات میں رحمت نازل ہوتی ہے، وہ واسطہ فیض الہی ہیں، ان کے ذریعے کائنات کے ذرے ذرے تک رحمت اور برکت پہنچتی ہے خدا کی طرف سے. ہم یہ ہیں، ہماری یہ صفات ہے. اما یزید، یزید کون ہے؟ رجل شارب الخمر، شرابی ہے، معلن بالفسق، سب کے سامنے گناہ کرتا ہے، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ انسانوں کا قاتل ہے. یہ جو تین چیزیں امام نے بیان فرمائی، یہ تین بعنوان مثال ہے. نہ یہ کہ وہ فقط ان تین عیوب میں مبتلا تھا، نہیں، اس کی تو زندگی ساری کی ساری عیب تھی. انہوں نے جو کام در حقیقت کیا تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کے احکام مسخ کیے، رسول گرامی کی سنت اور سیرت کو مسخ کیا، اور وہ دین کو تباہ کر کر
ایک بادشاہت کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے کہ دین محو ہو جائے. رسول گرامی کی جو زحمتیں ہیں نزول قرآن کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، وہ سب ختم ہو جائے اور آنے والے دور میں ایک ہر قلی بادشاہت جو ہے وہ اسلام کی جگہ جاگزین ہو جائے. لہذا عدالت یعنی جسٹس کا سسٹم وہ تباہ کر دیا. جیسا وہ خود چاہتے تھے ویسا فیصلہ ہوتا تھا عدالتوں میں. جس کے خلاف چاہتے تھے فتویٰ لے لیتے تھے قتل کا. مال بیت المال کو وہ اپنے ذاتی مال کی طرح استعمال کرتے تھے. اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے ضمیروں کو خریدا. مردہ جو ضمیر ہو گئے گناہوں کے نتیجے میں، اور قبائل کے سرداروں کو خریدا. مثلا کوفے کا جو آپ منظر دیکھتے ہیں، یہی کوفہ تھا جن لوگوں نے امام کو بلایا تھا، لیکن بعد میں یہ کیوں اس طرف چلے گئے؟ اس لیے کہ ہزاروں درہم دے کر ان کو خریدا، اور جو نہیں بکا اس کو مثل ہانی بن عروہ ان کو قتل کیا. تو اس طریقے سے وہاں کے حالات انہوں نے بدلے. تو اب اگر اس کیفیت میں کہ جب جوڈیشری تباہ کر دی جائے، بیت المال ذاتی مقاصد کے لیے استعمال ہو، اور انسان انہوں کے مردہ ضمیر خرید و فروخت ہوں، اور اس کے نتیجے میں دین اسلام محو ہو رہا ہو، تو پھر وارث رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ قیام کرے. اور امام نے ان حالات میں قیام کیا، اور قیامت تک کے لیے قرآن اور سنت کا راستہ بادشاہت سے جدا کر دیا. اب قیامت تک کوئی بادشاہوں کے اعمال کو اسلام نہیں کہے گا. اگر امام قیام نہ کرتے تو یہی بادشاہوں کے اعمال آج ہم اسے اسلام سمجھ رہے ہوتے. بالکل صحیح ہے. ابا صاحب بات چیت جاری رکھیں گے. ارتضیٰ رضا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. نوحہ خاں ہیں اور کراچی سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم ارتضیٰ. جی ارتضیٰ رضا صاحب پیش کیجیے. جی بسم اللہ. میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب رضا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی ذاتی تھے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہیں جدا. بہت خوبصورت ارتضیٰ صاحب پیش کر رہے تھے، بہت خوبصورت. اور جناب باقر بازئی صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے. آخری بات آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آخری بات یہ کہوں گا کہ جس طرح اس زمانے میں ایک حکمران نے دین کو مسخ کرنا چاہا اور برائیوں کو عام کیا، شراب کو عام کیا. یہ جو شراب کی بات ہو رہی ہے یہ ایک مثال کے طور پر ہے. روایات میں آیا کہ جو شراب پیتا ہے وہ ہزاروں قسم کے گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ اس نے امام حسین السلام کے سر کو تشت طلا میں رکھا. خود مستند پہ بیٹھا ہوا تھا شام میں، اور آپ کا سر نیچے تھا، اور آدھا جام پیتا تھا اور آدھا امام کے سر پہ ڈالتا تھا. یہ علامت ہے کہ وہ کس قدر بغض رکھتا تھا امام حسین علیہ السلام سے اور اس خانوادہ رسول سے اور رسول گرامی کے لائے ہوئے اسلام اور دین سے. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں
اگر انہوں نے اس وقت ضمیر خریدا اور ضمیر فروخت کیا لوگوں نے خرید و فروخت، آج بھی یہی مناظر ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے. اور ٹھیک ہے، اسی طرح سے حسین سر بس وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے.